اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو پیچھے آیت 174 75 اور ابھی ہم نے 176 نمبر آیت پڑھی ہے، تو اس میں پچھلے حالات، پچھلے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ چھپاتے تھے جو صحیح حق بات ہے، جو اللہ تعالی نے اتارا ہے، جو قول حق، قول فیصل جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور اس کو چھپاتے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے، اپنے مطلب کے خود بنا کر، یعنی مسائل لوگوں کو بتاتے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ اس سے تھوڑی قیمت، دنیاوی قیمت حاصل کر لیتے تھے، اور وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے تھے، آگ۔ یَأْکُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے ناپاک کرے گا اور ان کو درد دینے والا، ان کو درد ہوگی اس عذاب کی، بڑی سخت قسم کی۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کے، یہ کسی انسان عام کے نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اور پہلی قوموں کو دیے انہوں نے الفاظ، تورات دی، انجیل دی، اور ان لوگوں نے بدل ڈالا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت اور اچھائی کے بدلے ان لوگوں نے کیا خرید لیا تھا؟ ضلالت، ذلت، ذلت اس کو کہتے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، جان کے بوجھ کے پتہ ہے کم تولیں گے تو عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، پڑوسیوں کو تنگ کریں گے تو تکلیف ہوگی، اور حرام خوری کریں گے تو پھر تکلیف ہوگی، اور لوگوں کو قرآن پاک کی مسائل کو چھپائیں گے، زنا کریں گے اور سود کھائیں گے، اور دنیا والوں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں کو پامال کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے یہ چیز کھاؤ اور یہ چیز نہ کھاؤ، یہ حلال ہے حرام ہے، واضح کر دیا، اور ان لوگوں نے قول فیصل میں تبدیلی کر دی۔ کن لوگوں نے؟ جو مشرکین عرب تھے اور اہل کتاب جو تھے، وہ خود ہی اپنے پاس سے کچھ کو حرام کچھ کو حلال کر دیتا۔ جیسے سینٹ پال نے عیسائیت دے وچ نقب زنی کی اور اس میں کر دیا، اور تورات میں مختلف چیزیں حلال حرام کری، تمہاری کتاب نہیں ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے انجیل کو غلط کہا۔ اسی طرح آج وہ دونوں پارٹیاں مل کر قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں کہتے، جبکہ آخری کتاب ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے تم ایمان لانے والے تب بن سکتے ہو جب تک تم پہلی کتابوں پر وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو پہلی کتابوں کو بھی مانیں گے اگرچہ ان میں تبدیلی ہوگی، اور جو صحیح بات ہے اس کی قرآن پاک تصدیق کرے گا، اس کو بھی تسلیم کرنا ہے، پہلے انبیاء کی بھی عزت کرنی ہے، اور اس کتاب کو بھی ماننا ہے۔ اور اس کی آیت جو آخری رزلٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور فرمایا رزلٹ تو بتا دیا، انہوں نے خرید لی ہے ہدایت کے بدلے ضلالت، اور فرمایا آخری یہ آیت ہے 176 نمبر آیت، اس میں بتا رہے ہیں ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، قول فیصل بھیج دیا۔ یہ بات جو ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے، یہ اس میں کسی قسم کا شک انہوں نے نہیں، اور یہ من جانب اللہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا من و ان صحیح ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، یہ اس لیے کہ
کتاب جو نازل کی ہے، قول فیصل جو بھیجا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، جن لوگوں نے اپنی ہٹ درمی، اپنی دشمنی، اپنی شکاوت، اپنی بدبختی اور اپنا تھوڑا مفاد حاصل کرنے کی خاطر اپنے اس کے مسئلے کو، اس چیز کو ہیلے بہانے سے بدل دیا، ہٹ درمی سے بدل دیا، ضد سے بدل دیا اور شکاوت سے بدل دیا، ان الذین اختلفوا، جن لوگوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، سمجھنے کے باوجود، قول فیصل سمجھنے کے باوجود، حق وہ ہوتا ہے جو واضح ہوتا ہے، جو صحیح بات ہوتی ہے، لفی شقاق بعید، وہ بہت بڑی یعنی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑی مخالفت میں ہیں، یہ دور کی پھوٹ ہے ان کی، اور یہ دشمن پر مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو اللہ کا قرآن کی جو بات ہے اس کو ہمیں منوان فوری طور پہ تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ایک آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کے طرح نہ ہو جو ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو بلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بلانے کیا مطلب ہے؟ اس کے احکام آ رہے ہیں، اس کی ہدایات آ رہی ہیں، اس کے کہا جا رہا ہے بھی یہ چیزیں نہ کرو، جس طرح کہ ہمارے ہاں ابتلاء و آزمائشیں ابھی آ رہی ہیں، جب کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک قوم کے اوپر ایک نافرمانی، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے عذاب ہے، اور لواطت والوں کی وہ ہم میں اب آج ہم ہیں، ہمیں دیکھیں لے، آج اگر ہم پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں کتاب، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا جن لوگوں نے جیسا ان لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن آج ہماری قوم میں جو مسلم ہیں لوگ، ان میں کون سی برائی نہیں پائی جاتی، حرام خوری نہیں پائی جاتی، سود کا وبال عام ہے، اور زنا عام ہے، یہ عریانی عام ہے، کوئی بھی کسی قسم کی برائی کا نام لے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو بھول کے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلا دیا، اور فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں اپنے آپ کو خود بلا دیا۔ یہ جو ان کو ہدایت ان کے اوپر قلب اطہر پر آ رہی تھی، اور اس کو ہٹا کے اپنی خواہش، اپنی من مانیاں کی، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، یا اللہ نے ان کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بلا دیا، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، بنا دیتا ہے جو شیطان ہے ان میں ملاوٹ، یعنی ڈال دیتا ہے اور آزمائش، لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، سخت ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ جو ظالم ہوتا ہے بہت بڑی دور کی پھوٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہم ایک ایک آیت پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جب اس کو مفہوم بولنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پیچھے کی بات لازماً کرنی پڑتی ہے۔